صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس رب ذوالجلال نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب دے کر ہم سب پر احسان عظیم کیا ہے اور ہم سب پر بڑا فضل کیا ہے. یہ قرآن کریم ہم سب کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، کیونکہ اس میں ہدایت چھپی ہوئی ہے، رہنمائی چھپی ہوئی ہے. 2 ہفتے پہلے قرآن کریم کا درس شروع ہوا تھا. گزشتہ ہفتے کسی مجبوری کی وجہ سے درس قرآن کی مجلس نہیں ہو پائی تھی. 2 آیتوں کی تفسیر ہو چکی تھی. ایک تھی الحمدللہ رب العالمین اور دوسری الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم میں ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ رحمان اور رحیم دونوں لفظ ایک جیسے ہی ہیں. اس میں بھی را حا میم ہے، اس میں بھی را حا میم ہے، لیکن رحمان میں اور رحیم میں فرق ہے. رحمان اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بول سکتے ہیں، رحیم اللہ کے علاوہ دوسرے بندوں کو بھی بول سکتے ہیں. یہ فرق ہے رحمان اور رحیم میں، کیونکہ رحمان کا لفظ ہوتا ہے عام اور رحیم کا لفظ ہے تام. رحمان کا لفظ میں عموم ہے. مسلم، نان مسلم، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے دنیا میں. لیکن رحیم یہ جو اللہ کی صفت ہے، یہ اس کے معنی ہے کامل کے، مکمل کے، تام کے. یہ اس کا ظہور ہوگا آخرت میں، وہ بھی صرف ایمان والوں کے ساتھ. ایمان والوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ اس کا اثر نہیں ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت رحمان ہے دنیا میں اور رحیم ہے آخرت میں. تو رحمان اور رحیم کا مطلب بیان کر دیا گیا تھا. اس کے بعد کی آیت جو تھی اس میں تھا مالک یوم الدین. دین سے مراد ہے قیامت کا دین. یوم الدین سے مراد قیامت کا دین، اور مالک کے معنی بادشاہ کے ہیں. مالک کے معنی بادشاہ کے ہیں. اللہ رب العزت قیامت کے دن کا مالک ہے. قیامت کے دن کا مالک ہے. یہاں پر ایک بات سمجھیے، بہت پیاری بات ہے، بہت دھیان سے سمجھیے گا. قرآن کریم نے اللہ رب العزت کی یہ صفت بیان کی کہ قیامت کے دن کا مالک ہے. لفظ مالک استعمال کیا. یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے، کیونکہ قیامت کا دن اسی لیے قائم ہوگا اور قیامت اسی لیے قائم ہوگی کہ اس دن فیصلے ہوں گے، اور فیصلہ کرنے والا جج ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا قاضی ہوتا ہے. تو قاضی اور جج کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے قرآن کریم نے، اللہ رب العزت نے قیامت کے دن اپنے آپ کو مالک بتایا. مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اللہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، قاضی اور جج نہیں ہے. یہ نہیں کہا قاضی یوم الدین، حاکم یوم الدین نہیں کہا، بلکہ مالک یوم الدین کہا. علماء کہتے ہیں ایسا کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آدمی مالک ہوتا ہے نا کسی چیز کا، تو اس کو کسی سے پرمیشن نہیں لینا پڑتی. مالک جو ہوتا ہے وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا، اور جج جو ہوتا ہے
یا قاضی ہوتا ہے یہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اس کو فیصلہ کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر، حاکم کو فیصلہ کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر، قاضی کو فیصلہ کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر، جج کو فیصلہ کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر، مالک کو فیصلہ کرنے کے لیے کوئی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت بندوں سے کہہ رہا ہے میرے پیارے بندو، جب تم قیامت کے دن آؤ گے نا، جب قیامت کے دن آؤ گے تو مجھے جج سمجھ کر مت آنا، جج سمجھ کر مت آنا، جج تو پابند ہوتا ہے، میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں، حاکم بن کر آنا اور پھر میری رحمت کو دیکھنا کہ کیسا فیصلہ کروں گا، گناہ گاروں کو بھی معاف کروں گا، اسی وقت میں تو ہوگا رحیم کی صفت کا ظہور قیامت کے دن کے واسطے۔ تو اللہ نے مالک کا لفظ استعمال کیا، قاضی اور حاکم کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس میں ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بہت دھیان سے سمجھے گا یہ مثال۔ ایک ہوتا ہے سیشن کورٹ ضلع لیول پہ، ایک ہوتی ہے ہائی کورٹ، اور ایک ہوتی ہے سپریم کورٹ، اور ایک ہوتا ہے صدر مملکت۔ بہت اچھی طریقے سے سمجھیے گا۔ سیشن کورٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے مثال کے طور پر کسی کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، اب گواہوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر ضلع کی عدالت نے فیصلہ یہ کیا کہ اس آدمی کو مجرم قرار دیتے ہوئے عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے گواہوں اور ثبوتوں کو سامنے رکھ کر کہ اس آدمی کو سزائے موت دی جائے۔ اب یہ فیصلہ آ گیا تو اس فیصلے کے بعد میں یہاں نہیں رکتا آدمی، بلکہ اس کے خلاف اپیل کرتا ہے ہائی کورٹ میں۔ پھر ہائی کورٹ نے بھی اگر اس فیصلے کو برقرار رکھا تو آدمی اپیل کرتا ہے سپریم کورٹ میں، کیونکہ وہ ہر جگہ بچنا چاہتا ہے۔ اگر سیشن کورٹ میں پھنس گیا تو امید رہتی ہے ہائی کورٹ میں بچ جائے، ہائی کورٹ میں پھنس گیا تو امید ہے کہ عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، وہاں پر اپنے اس فیصلے کے خلاف عرضی داخل کی جائے، تو وہاں پر اپیل کرتا ہے۔ اگر وہاں پر بھی وہی فیصلہ برقرار رہا، تینوں جگہ پر ایک ہی فیصلہ ہے، یہ کہہ دیا گیا ہر جگہ پر کہ تمہارے لیے سزائے موت ہی فیصلہ ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ آدمی آخری در کس کا کھٹکھٹاتا ہے پتہ ہے؟ دنیاوی اعتبار سے صدر مملکت، جس کو راشٹرپتی کہتے ہیں، راشٹرپتی کے پاس جاتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ کہ بھئی سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا، ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا، سیکشن کورٹ نے بھی یہی فیصلہ کیا، اب آپ ہی سے امید ہے کہ آپ اس مجرم کو معاف کر دیجئے، اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو معاف کر دیجئے۔ اس طریقے کی وہاں درخواست کی جاتی ہے۔ اگر راشٹرپتی نے اپنی سگنیچر اور ہستاکشر کر دیے اسی فیصلے پر جو سپریم کورٹ کا تھا، تو اس کو اب کوئی نہیں بچا سکتا سزائے موت سے۔ لیکن اگر راشٹرپتی کے ہاتھ میں یہ پاور ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو اس فیصلے کو روک دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پورے ملک کا مالک ہوتا ہے، پورے ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں پر ایک چیز اور، ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، سیشن کورٹ میں اگر مقدمہ لڑنا ہے تو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بعد میں اگر ہائی کورٹ میں لڑنا ہے تو وکیل کا سہارا لینا پڑتا ہے، سپریم کورٹ میں لڑنا ہے وکالت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لیکن صدر مملکت کے پاس جانا ہے تو اب وکالت کام نہیں آتی، وکیل کام نہیں آتا، اب تو وہاں سفارشی چاہیے، کوئی سفارش کرنے والا ہو، کوئی ریکویسٹ کرنے والا ہو، کوئی ایم پی اور ایم ایل اے، کوئی جان پہچان والا ہو، اس کا اپنا ہو، اس کا قریبی ہو، تو وہ سفارش کرے تو معاف کر دیا جائے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے یہاں پر چونکہ مالک ہے، وہ لفظ مالک استعمال کیا، اس کے یہاں پر اب وکیل کی وکالت کام نہیں آتی، اس کے یہاں پر تو سفارشی چلے گا، اس کے یہاں پر فیصلہ کرنے کے لیے سفارشی چلے گا۔ اور سفارشی بھی کون سا؟ خود قرآن حدیث میں پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کون سفارشی ہوگا۔ آپ نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، 3 لوگ قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ الانبیاء، پہلے نمبر پہ انبیاء، ثم العلماء، دوسرے نمبر پہ امت کے علماء عالم دین،
सुम्मल शुहदाउ, फिर इस उम्मत के शुहदा जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, अल्लाह के रास्ते में उनको ज़िबह कर दिया गया, अल्लाह के रास्ते में उनको कत्ल कर दिया गया, ऐसे लोग सिफारिश करेंगे। वहाँ सिफारिश चलेगी, वहाँ वकालत नहीं चलेगी। वहाँ सिफारिश चलेगी, वहाँ वकालत नहीं चलेगी। वहाँ अल्लाह के दरबार में सिफारिश करने वाले अंबिया होंगे, उनकी सिफारिश पे पूरी उम्मत की मग़फ़िरत की जाएगी। हाल ये होगा, हदीस में है, प्यारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब को प्यारे आका की अल्लाह मोहब्बत नसीब फरमाए। प्यारे आका कल क़यामत के दिन जब हशर का मैदान होगा, तमाम मखलूक़ात परेशान हल होगी, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये होगा, आप अपना ज़मीन पर माथा टेक देंगे, सजदे में चले जाएंगे और ये कहेंगे, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे, ए मेरे प्यारे हबीब, इरफ़ा रासक, अपना सर उठाइए, सल तूता, क्या मांगना है मांगिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत की सिफारिश करेंगे। आपकी जिस सिफारिश किए हुए लोगों को सिफारिश कबूल करके जिनके बारे में जहन्नम के फ़ैसले हो गए, उनको जन्नत में डाल दिया जाएगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंबिया की सिफारिश है। उलमा की सिफारिश क्या है? एक हदीस में आता है, एक हाफिज़ कुरान 10 ऐसे लोगों को जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, वो जन्नत में लेकर जाएगा। वकील की वकालत नहीं आ रही काम, वहाँ सिफारिशी काम आ रहा है। एक हाफिज़ कुरान, देखो हाफिज़ कुरान जिसको आपने हाफिज़ बना दिया, अपने औलाद में से किसी को बना दिया या अपने खर्च से किसी को हाफिज़ बना दिया, उस हाफिज़ कुरान की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे 10 लोगों को जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, जन्नत में दाखिल कर देंगे। एक शहीद को 70 लोगों को जन्नत में, जिनको जहन्नम का फ़ैसला हो गया, शहीद कहेगा, ए अल्लाह, तेरे रास्ते में मेरा सर तन से जुदा किया गया, तू मुझे मेरे कहने पर तू मेरी मग़फ़िरत तो कर ही रहा है। इन 70 लोगों को, ये वो लोग हैं जो मेरे चहीते थे, मेरे अपने थे, मेरे रिश्तेदार थे, मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ इनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहीद 70 को लेकर जाएगा। लेकिन जब आएगा नंबर आलिम दीन का, तो आलिम दीन अपने तमाम मुताल्लिक़ीन को, जो लोग उससे ताल्लुक़ रखते हो, चाहे कोई भी हो, उसका अपना रिश्तेदार हो चाहे वो पराया हो, उससे लेकिन अक़ीदत रखता है, उस आलिम दीन से उससे मोहब्बत रखता है, उनसे ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आलिम दीन से उस ताल्लुक़ और निस्बत की बुनियाद पर उन तमाम को, जो मुतक़िदीन है उसके तमाम लोगों को उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल देंगे। यह सिफारिश अल्लाह के यहाँ कौन काम आएगा? सिफारिश काम आएगी। एक प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, सिफारिश पे से एक बात याद आई, बहुत काम की है, ध्यान से सुनिएगा। सिफारिश, जब वकीलों की वकालत ख़त्म हो जाती है, डॉक्टरों की डॉक्टरी ख़त्म हो जाती है, वहाँ से सिफारिशियों की सिफारिश शुरू हो जाती है। जब कोई बीमार होता है, डॉक्टर कहते हैं कि अब कोई इलाज नहीं है, तो फ़ौरन आलिम दीन से मिलकर कि दुआ कर दीजिए अल्लाह उनको शिफा दे दे। किससे स्टार्ट करवाते हैं हम? अल्लाह के दरबार में सिफारिशी किसको बनाते हैं? मौलाना दुआ कर दीजिए, मुफ्ती साहब दुआ कर दीजिए, हाफिज़ साहब दुआ कर दीजिए, आप कुछ पढ़ के दुआ कर दीजिए, आप पढ़कर दम कर दीजिए। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहते हैं उलमा मदारिस सिफारिशी बनाते हैं, कॉलेजेस वकील और डॉक्टर बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बस समझ लीजिएगा। लेकिन सिफारिश कितनी काम आएगी, कितनी ताल्लुक़ को काम आएगी, वो इसलिए मैंने बताया कि मालिक यौमिद्दीन, कल क़यामत के दिन सिफारिश काम आने वाली है। एक आदमी है, कोई रिश्तेदार जेल में है, वकील केस लड़ रहा है, आपको जेलर का फ़ोन आया और उस रिश्तेदार से कहा गया कि भाई तुम्हारा जो आदमी था जेल के अंदर, उसका इंतकाल हो चुका है। तो अब वो वकील साहब को नहीं तलाश करता, अब वो मस्जिद के इमाम साहब को तलाश करता है, आलिम साहब को तलाश करता है। क्यों? क्योंकि अब तजहीज़ और तकफ़ीन का, जहाँ पे वकील की वकालत नहीं चलती, ये आलिम और उलमा वहाँ काम देते हैं। तो कल इनका दुनिया की आँख लगते से ही इनके काम शुरू हो जाते हैं, इनकी तजहीज़ और तकफ़ीन इनकी शुरू हो जाती है, इनकी जनाजे की नमाज, इनको कब्र में उतारना, इनके कब्र पे दुआएं पढ़ना, इनके आखिरत में सिफारिश, अब यहाँ से पूरे उलमा का। इसलिए दोस्तों हमेशा एक याद रखिएगा, खुद अगर आलिम दीन ना हो
خود کا کوشش یہ کرے اپنے گھر کے اندر سے اپنے آل اولاد میں سے کسی کو عالم دین بنائے۔ لیکن ایک بات اور جملہ سن لیجئے گا، عالم دین چاہے کیسا ہو، آپ کو بظاہر کتنا خراب دکھ رہا ہو، کتنا ہی غلط کام کرتے ہو نظر آ رہا ہو، حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، اس کو کبھی برا نہ کہیے گا، کبھی برا نہ کہیے گا، اپنی آخرت کو ہلاکت میں نہ ڈالیے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پر یہ کہا، جس نے اس امت کے علماء کی توہین کی، جس نے اس امت کے علماء کی توہین کی، اس نے اپنے آخرت کو خراب کر لیا۔ اگر ہم کو نظر آ رہا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں آپ کو بتا دوں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، حضرت کیا گزری؟ حضرت نے کہا کیا بتاؤ بھائی، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا، سارے اعمال دیکھے گئے، ساری چیزیں دیکھی گئی، لیکن یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو نہیں چلتا، لیکن ہاں البتہ یہ کہا کہ محمد اگر تجھے سزا دینے کی رہتی اور تجھے جہنم میں ڈالنے کا رہتا تو میں تجھے کبھی اپنا دین کا علم کبھی نہ دیتا، کبھی نہ دیتا۔ دین کا علم ملنے والا اگر بظاہر ہم کو کسی غلط کام میں نظر آ رہا ہے تو کبھی بھی اس کو برا نہ بولیں۔ یہی علماء ہماری سفارشی بنیں گے، ہم علماء سے تعلق رکھیں تاکہ آخرت میں ہمارے وہ کام آنے والے بنیں۔ ہمارے موت مٹی سے لے کر آخرت کے پورے معاملات انہی کے ہاتھ میں ہیں، انہی کی سفارشوں کے بدولت ہم جائیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خود عالم بنو، نہیں بن سکتے اپنے گھر میں کسی کو عالم بناؤ، نہیں گھر میں کوئی ہے ایسا جو بننے جیسا، تو جو علماء پڑھ رہے ہیں مدرسے میں عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، ان کے بننے میں ان کی معاونت کرو، ان کا تعاون کرو، کسی اعتبار سے ان کو ضرورت ہے ان کی ضرورتوں کو معلوم کر کر کے مدرسے میں وزٹ دے کر جائے، ہم مدرسوں میں معلوم کرے کہ بھئی کوئی ضرورت ہے کیا آپ کی، بچہ جائے وہاں پہ ذمہ داروں سے ملے مدرسوں کے کہ مولانا صاحب دیکھو میرے گھر میں تو کوئی عالم بننے جیسا نہیں ہے، لیکن میری تمنا ہے کہ میرے آخرت میں مجھے جنت میں لے جانے والا کوئی عالم دین بچہ بنے، میں اس کا پورا خرچ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اس کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مدرسے والوں جا کر ملے اور ان کے وہ بچے کا خرچ اٹھائے، اپنے خرچ سے اس کو عالم دین بنائے، دیکھو پھر آخرت کے اندر وہ آدمی ہماری آخرت میں سفارشی بنے گا انشاءاللہ۔ کریں گے؟ دیکھو کیا کہا گیا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ، قیامت کے دن کا مالک ہے، جہاں سفارشیوں کی سفارشیں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے سفارش کی صرف چلے گی، تو وہ کن کی چلے گی؟ وہ تین لوگ میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں۔ آگے قرآن کریم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لفظ ہی، یہی فرق ہے ایک مسلمان میں اور ایک مشرک میں، کہ مسلمان ایمان والا یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے، مشرک کہتا ہے اللہ کی بھی عبادت کریں گے۔ یہ ہی اور بھی کا فرق ہے، اللہ کی ہی عبادت کریں گے یہ مسلمان کہتا ہے، اللہ کی بھی عبادت کریں گے یہ مشرک کہتا ہے، اللہ ہی سے مدد چاہیں گے یہ ایمان والا کہتا ہے، اللہ سے بھی مدد چاہیں گے، کیونکہ اولیاء اللہ سے اور درگاہ سے اور پیروں سے اور نہ جانے کن کن سے درگاہ پہ جا کے مدد مانگنا کبھی مت کریے گا، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، غور کرنے کی ہے۔ چلو نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، یہ نعبد ہے نا، یہ نون عین با دال، اسی طریقے سے نستعین ہے، تو یہ نون کا لفظ جو آتا ہے نا عربی میں، اگر فعل ہو تو اس کو جمع کے لیے لاتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ عبادت کرنے میں، اور اگر اکیلے کو بولنا ہے نا تو پھر نون نہیں لگاتے، آخر میں الف لگاتے، اعبدو کہتے ہیں، نعبدو نہیں کہتے، اعبدو کہتے ہیں، نستعین نہیں کہتے، استعین کہتے ہیں اگر اکیلا بول رہا ہے۔ اب ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی کیا بولتا؟ کوئی آج تک کسی نے سورہ فاتحہ کو بدلا کیا؟ کسی نے بدل کے پڑھا؟ وہ بھی ایاک نعبد پڑھتے۔ لیکن میں آپ کو ایک نکتہ بتا دوں، جب آپ اکیلے میں سورہ فاتحہ پڑھو تو ذہن میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو اب اس کے اندر ایاک نعبد کے اندر آپ ایک چیز ذہن میں اس وقت میں تصور کر لو کہ کیونکہ دنیا کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس وقت میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہو، تمام اولیاء اللہ نیک لوگ حرم میں عبادتیں ہوتی ہیں، سارے لوگوں کا تصور کر کے اکیلے جب پڑھ رہے ہو ایاک نعبد، اے اللہ میں بھی اور میرے ساتھ جتنے دنیا کے اندر تیری عبادت کر رہے ہیں سب کے سب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ تصور رہے گا تو علماء لکھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اپنی نماز کیسی ہے اپنا کو معلوم ہے،
کیا حال ہے اپنا، کس طریقے کے دھیان، نماز کے اندر دھیان، نماز پوری ہو جاتی ہے یہ بھی پتہ نہیں رہتا کتنی رکعت پڑھ لی ہے، ایسا اپنا حال رہتا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب تم اولیاء اللہ کا اور سب کا، اور جو حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں ایسے علماء کا اور سب لوگوں کا، اولیاء اللہ کا ذہن میں تصور کر کے اگر نماز کے اندر ایاک نعبد پڑھیں گے کہ اے اللہ ہم سب جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر عبادت اس وقت میں کرنے والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تمہاری اگر نماز خراب بھی ہو گئی، تھوڑی کمی بھی رہی، تو وہ اللہ رب العزت ان اولیاء اللہ کی وجہ سے تمہاری نماز کو قبول کر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کسی جگہ پر جمع ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے مسجدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت کسی ایک بندے کی وجہ سے سب کی نمازیں قبول کر لیتے ہیں۔ نہ جانے مجمع میں کون سا بندہ اللہ کو قبول ہو، اس لیے ایسے ٹائم پہ یہ ذہن میں تصور کر لیا کرے کہ اکیلے میں اگر پڑھے تو انشاءاللہ ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں، تو اب فائدہ کیا ہوگا، اللہ رب العزت ہماری بھی نمازیں قبول کرے گا اور سب کی نمازیں قبول ہو جائے گی، اور اگر اپنی نہیں بھی قبول ہوئی تو ان کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تو اپنی کام بن جائے گا۔ اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پہ علماء نے ایک بات اور لکھی ہے کہ مسلمان ہی لگاتا ہے، مشرک بھی لگاتا ہے، اور مشرک کا ایک بات بتائیں، قرآن کریم نے مشرک کو اور زانی کو ایک جیسا قرار دیا، زنا کرنے والا اور مشرک دونوں کو ایک جیسا قرآن کریم نے قرار دیا، اور یہ کہا گیا الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، زانیہ عورت سے یا تو نکاح کرے گا زناکار ہی، بدکار ہی، یا نکاح کرے گا مشرک۔ دونوں کو، ایک زانی کو اور مشرک کو ایک ساتھ کیوں؟ علماء اس کی حکمت لکھتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مشرک ایک خدا پر اکتفا نہیں کرتا، ایسے ہی بدکار عورت یا بدکار آدمی ایک پر اکتفا نہیں کرتا۔ یہی فرق ہے مومنہ عورت اور زانیہ عورت میں۔ مومنہ عورت یہ کہتی ہے میں تجھ ہی سے پیار کرتی ہوں، تجھ ہی کہ تیری ہی ہوں، اپنے شوہر سے کہتی ہے، لیکن بدکار عورت کہتی ہے میں تجھ سے بھی پیار کرتی ہوں۔ یہ فرق علماء نے لکھا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، یہ جو باتیں ہم جو بتا رہے ہیں، اور قرآن کریم کی یہ جو 4-5 آیتیں ابھی ہو گئی ہے، ان 4-5 آیتوں کے ترجمے کو ہم ذہن میں رکھیں۔ پھر میں ایک مرتبہ ترجمہ آپ کے سامنے وہاں سے کر دیتا ہوں، تاکہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، کھلانے پلانے والا ہے۔ اس تصور کے ساتھ 2 رکعت پڑھ کے دیکھیے کیا مزہ آ جاتا ہے، کیا مزہ آ جائے گا جب آدمی پڑھ رہا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ایک دن نفس کہے گا کب تک غیروں کے بھروسے پہ رہتا، اللہ تجھے کھلاتا ہے، دل کا یقین بنے گا۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ونستعین و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس طریقے کے تصور کے ساتھ اگر ہم انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری نمازیں بھی صحیح ہوگی، نماز میں دھیان بھی رکھے گا، اور پھر جس چیز میں آدمی کو مزہ آتا ہے پھر اس کو کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ پھر کتنی بھی مشکلیں کیوں نہیں آتی، آدمی پھر کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی اسے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے، تھوڑی سی مختصر سی 2 منٹ کی ہم انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے پیارے اللہ، ہم سب کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کرا دے، ترجمے کے ساتھ دھیان کے ساتھ ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنے والا بنا دے۔ ہمارے ان بھائیوں کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، جو جائز تمنائیں ہیں اس کو پوری فرما، ہر طرح سے مدد اور نصرت فرما، اپنا تعلق اپنی محبت نصیب فرما، اپنا قرب عطا فرما۔
اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا، ہمارے بیوی بچوں کو نمازی بنا، ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اس سے بہتر عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔